الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اس آیت کو نازل فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے ابرہہ۔ یہ ملک یمن کے رہنے والے تھے اور اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، اور حملہ کرنے کی ان کی وجہ یہ تھی کہ اس نے مقام اسنا یعنی ملک یمن میں مقام اسنا میں اس نے ایک گرجا گھر بنوایا، بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت گرجا گھر بنایا۔ اور ان کی کوشش یہ تھی کہ جتنے بھی اہل عرب ہیں، جتنے بھی عرب کے باشندگان ہیں، جتنے بھی لوگ وہاں کے خانہ کعبہ کی طواف کرتے ہیں، وہاں پر حج کرتے ہیں، وہ لوگ وہاں پر حج نہ کریں اور نہ ہی وہاں پر طواف کریں، بلکہ وہ لوگ آ کر کے ملک یمن میں گرجا گھر کی طواف کرے اور گرجا گھر میں آ کر حج کرے۔ جب اہل عرب کو معلوم ہوا تو یہ لوگ کافی ناراض ہو گئے، اور اہل عرب میں سے ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا کنانہ میں سے ایک شخص تھا اس قبیلے میں جو بہت ہی زیادہ اس کو سننے کے بعد ناراض ہو گیا، بہت ہی زیادہ غصے میں آ گئے، اور وہ فوراً ملک یمن پہنچے۔ اور جب ملک یمن پہنچے تو اس گرجا گھر میں جانے کے بعد وہاں پر توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا، ابرہہ بادشاہ جب ان کو معلوم ہوا کہ میرے بت خانے کو، میرے گرجا گھر کو توڑ پھوڑ کر دی ہے وہاں کے لوگوں نے آ کر کے، تو انہوں نے اعلان یہ کر دیا کہ اہل عرب سے کہہ دو کہ کل صبح تک میں ان کے خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا، نیست و نابود کر دوں گا، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ جب اتنا کہنا تھا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس خانہ کعبہ کے متولی تھے، آپ آئے اپنے خاندان کو لے کر کے اور خانہ کعبہ کے دروازے پکڑ کر کے رونے لگے، رب کی بارگاہ میں التجا پیش کرنے لگے، اے رب ذوالجلال، اب کوئی نہیں ہے اس گھر کی حفاظت فرمانے والا سوائے تیرے۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے دعا کر کے نکلے، ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ جب صبح ہوئی تو لشکر جرار کو لے کر کے بادشاہ ابرہہ پہنچے اور ہاتھیوں کی جھنڈ لے کر کے خانہ کعبہ کو گھیر لیا گیا۔ جب خانہ کعبہ کے پاس میں ایک جگہ کا نام ہے مقام اغمس، اس جگہ پر اپنے لشکروں کو لے کر کے پہنچے تو ان کے ہاتھی بیٹھ گئے۔ اب ہاتھی کو اٹھانے کے لیے انہوں نے کافی کوششیں کی، للکارا، لیکن ہاتھی نہ اٹھے۔ پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا، گوریا کی طرح پرندے اڑ اڑ کر کے جھنڈ کی جھنڈ عالم ابابیل کہتے ہیں، اور آنے لگے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ان کے چوچوں میں ایک کنکری ہوتی تھی اور دو پیروں میں دو کنکری، یعنی ایک پرندے کے پاس 3 کنکری، اور سب پرندے یعنی جھنڈ کے جھنڈ پرندے آتے اور کنکریوں کی برسات کرتے، اور اس کنکریوں کی تیز رفتار اس قدر تھی کہ جس ہاتھی پر یا جس لشکر جرار پر پڑتے تو ان کو چھیدتے ہوئے زمین میں گر جاتے، اگر ہاتھی پر پڑتے تو ان کو چھیدتے ہوئے زمین میں گر جاتے۔ اور یہاں تک کہ تمام کے تمام لشکر جرار کو، تمام کے تمام ہاتھیوں کو درہم برہم کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اور پھر وہ بکھر گئے اور ان کا وہیں نیست و نابود ہو گیا۔ اور اس کرامات کو دیکھنے کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کے لوگ اللہ کے ولی کے نام سے جاننے لگے۔ پھر 55 دن کے بعد جب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس کے بعد قرآن کا آپ پر وحی نازل ہوا۔ تو پھر آپ پر جب وحی نازل ہوا تو اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟